قرآن مجید جو ہے یہ ایک کمپلیٹ بک ہے، عالمگیر کتاب ہے، جس میں کہ دنیا کی ہر چیز سے متعلق معلومات مل جاتی ہیں۔ تو یہ فرمائیے کہ کیا قرآن مجید میں تمام سائنسی ایجادات جو ہیں اس دنیا میں، موٹر کار ہے، ٹیلی ویژن ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، میں چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہا ہوں، موٹر کار وغیرہ کی، تو کیا قرآن مجید میں ان باتوں کا بھی کہیں ذکر ہے کہ جو دنیا جس روش پہ آج ہے یا آج سے پہلے تھی یا کل ہوگی، تو ان تمام باتوں کا کیا سلسلہ ہے؟ کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ قرآن مجید مکمل کتاب ہے، اس میں ہر چیز موجود ہے۔ تو آپ فرمائیے کہ یہ تھوڑا سا کنفیوژن ہے، اس کو دور کیجئے آپ۔ بڑا بہت دلچسپ سوال ہے اور بڑا اہم سوال ہے جی، اور ظاہر ہے کہ غیر مسلم خاص طور پہ بلکہ مسلمان بھی سوال کرتے ہیں یہ کہ قرآن کریم جب عالمگیر جامع کتاب ہے تو کیا دنیا کی سائنس ٹیکنالوجی آج کی دنیا کی جو روش ہے اس کے علوم بھی اس میں ہے یا نہیں؟ بالکل، تو کیونکہ بظاہر تو کچھ نظر نہیں آتا، روحانی ہدایات نظر آتی ہیں جی۔ تو اچھا سوال ہے۔ اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ ایک اصول اور قاعدہ ہے کہ عدم علم یہ علم عدم کو مستلزم نہیں ہے، یہ علمی الفاظ ہیں۔ مطلب ایک چیز کا علم نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز ہے ہی نہیں جی۔ جبکہ ایک وقت تک لوگوں کو جو ہے امریکہ کا علم ہی نہیں تھا، بالکل درست ہے، کولمبس کی دریافت سے پہلے، تو اس عدم علم کا مطلب یہ نہیں تھا دنیا میں امریکہ نہیں تھا جی۔ جب دریافت کر لیا تو نکل آیا اوہ امریکہ تو ہے جی ہاں۔ تو کسی چیز کا علم حاصل نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ چیز ہے ہی نہیں درست۔ تو اگرچہ قرآن کریم میں ہر چیز اور ہر علم موجود ہو اور ہم اس تک کبھی پہنچ نہیں سکے، ہم وہ غوطہ زن ہو کر وہ دریافت نہیں کر سکے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن میں سائنس ٹیکنالوجی نہیں ہے جی، قرآن کریم میں دنیا کی تہذیب و تمدن کی رہنمائیاں نہیں ہیں جی ہاں۔ تو ہو سکتا ہوں ہم اپنے جیسے اپنی باقی چیزوں میں روز بروز ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے ایک وقت میں ایسی ترقی کریں کہ قرآن کریم کے اندر وہ ساری چیزیں ظاہر ہونے لگے جی، کیونکہ اشارے اور کنایے تو قرآن میں صاف ملتے ہیں۔ یعنی ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ سورۃ النحل کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سواریوں کا ذکر کیا ہے جی، کہ یہ گھوڑے، یہ خچر، یہ گدھے، یہ تم لوگ سواریوں کے طور پہ استعمال کرتے ہو، اپنی زینت کا باعث بناتے ہو جی۔ تو یہ سواریاں ذکر کرنے کے بعد فرمایا یخلق ما لا تعلمون، کہ آئندہ زمانے میں اللہ ایسی سواریاں پیدا کریں گے کہ جن کا ابھی تمہیں علم نہیں ہے، یعنی موٹر کار، جہاز، کہ سائنس میں پہیہ ایجاد کر کے موٹر کار بنا لیں گے، ہوائی جہاز، تو ایک پہیے کے ایجاد پر سارا کچھ ایجاد ہونے لگے گا۔ تو یخلق ما لا تعلمون میں اللہ نے صاف بتا دیا کہ آئندہ ایسی سواریاں، کیونکہ اگر صحابہ کے زمانے میں اللہ تعالیٰ جہاز کا اور جو کار موٹر کا ذکر کر بھی دیتے تو ان کو سمجھ نہیں آنا تھا، اور یہ متکلم کے کلام کی شان کے خلاف ہے کہ ایسا کلام کرے کہ مخاطب کو سمجھ ہی نہ آئے، اس لیے صحابہ کو اسی لیول کا کلام کیا، لیکن آئندہ والوں کے لیے اشارے کر دیے کہ یخلق ما لا تعلمون، کہ آئندہ زمانے میں ایسی سواریاں پیدا کرے گا اللہ کہ جس کو تم ابھی نہیں جانتے ہو، اور ظاہر ہے کہ موٹر کار ہے، ہوائی جہاز ہیں، بحری جہاز ہیں، آب دوزیں ہیں، تو گویا کہ دنیا کی یہ ساری ترقیاں۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن کریم نے احاطہ سب چیزوں کا کر رکھا ہے، لیکن انسان اپنے ناقص علم کی وجہ سے ابھی اس جگہ پر پہنچ نہیں پا رہا۔ جہاں پہنچ رہا ہے وہ کہتا ہے، مانتا ہے کہ ہاں واقعی یار قرآن میں یہ بھی ہے، قرآن میں سائنس کے حوالے سے بھی تفصیلات موجود ہیں، ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی موجود ہیں۔ تو لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ لہٰذا عدم علم وہ علم عدم کو مستلزم نہیں ہے، ہو سکتا ہے قرآن میں سب کچھ اور ہم ابھی تک اس کو دریافت نہیں کر پائے ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ کسی بھی کتاب کا کمال ہی ہوتا ہے کہ جس فن کی وہ کتاب ہے اس فن کے اندر وہ مکمل ہو درست۔ مطلب اگر سائنس کی کتاب ہے تو سائنٹیفک اصول کے مطابق مکمل کتاب ہو، جامع اصول اس کے اندر موجود ہوں، کہیں گے یہ بھی بہترین کتاب ہے۔ اسی طرح قرآن کریم اصل طب روحانی، روحانیت کی کتاب ہے، یہ ہدایت اور روحانی کی اصل میں کتاب ہے، تو روحانی ہدایات کے اعتبار سے قرآن ایک مکمل عالمگیر کتاب ہے۔ اس میں روحانیت کے حوالے سے کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس کی رہنمائی نہیں ہے، زمین سے اوپر، زمین سے نیچے، آسمان سے نیچے، آسمانوں کے اوپر، اور جنت دوزخ کی خبریں اور ایسی چیزیں کہ جس کا روحانیت کے ساتھ تعلق ہے، قرآن میں مکمل طور پہ اس کو واضح کر دیا ہے۔ اور یہی کسی کتاب کا مکمل ہونا ہوتا ہے کہ جس ٹاپک کی وہ کتاب ہے اس ٹاپک کے حوالے سے کوئی تشنگی نہیں ہے، یہ قرآن کا کمال۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اصل میں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ان مضامین کو ذکر کیا، ان چیزوں کو ذکر کیا کہ جس کو انسان اپنی عقل اور محنت کے ذریعے سے حاصل نہیں کر سکتا۔
جن چیزوں کو انسان اپنی عقل اور محنت کے ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان چیزوں کو انسان کی محنت عقل پر چھوڑ دیا ہے. مثلا سائنس ٹیکنالوجی کے ایجادات، کمپیوٹرز ہیں، تو انسان چونکہ اپنی عقل اور محنت کی بنیاد پر ان کو حاصل کر سکتا تھا، اللہ نے اس کو قرآن میں ذکر نہیں کیا، اور یہ وجہ کہ انسان آج حاصل کر رہا ہے، کمپیوٹر بنا رہا ہے، سیل فون بنا رہا ہے، روز ترقی کر رہا ہے، آسمان پر پہنچ رہا ہے، چاند پر. تو یہ ساری چیزیں تو اللہ نے انسان کی عقل و محنت پر چھوڑ دیا اور انسان آج ترقی کر رہا ہے. قرآن میں اللہ نے وہ مضامین ذکر کیے ہیں کہ جس پر انسان اپنی عقل اور محنت کے ذریعے سے نہیں پہنچ سکتا تھا. مثلا بہن اور بیوی میں کیا فرق ہے؟ ان رشتوں میں آپ نکاح نہیں کر سکتے، بہن سے نہیں کر سکتے، ماں سے نہیں کر سکتے، بیٹی سے نہیں کر سکتے. یہ ایک ایسا سوال تھا آپ کی عقل اس کا جواب نہیں دے سکتی تھی، کیونکہ عقل تو کہتی بہن اور بیوی برابر ہے، وہ بھی ایک عورت ہے، یہ بھی ایک عورت ہے. لہذا آپ جانتے ہیں مغربی دنیا میں انسسٹ کا جو فتنہ ہے، استدلال محرم رشتہ داروں سے وہ جنسی حوث پوری کرتے ہیں، اسی وجہ سے پیدا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ یار وہ بھی ایک عورت ہے بھائی. بلکہ سب سے پہلے جو موجود ہے اس کا عبید اللہ بن خیروانی، یہ مصر کے اندر تھا، یہ گمراہ. اس سے سب سے پہلے اپنے پیروکاروں کو خط لکھا کہ بے عقل ہے وہ لوگ جو گھر کی دولت کو غیروں کو دے دیتے ہیں اور غیروں کی دولت گھر میں لے آتے ہیں. یعنی اپنی بہن کو دوسرے کے ہاتھ بیاہ دیتے ہیں، دوسرے کی بہن گھر لاتے ہیں. کہتا ہے عقل کا تقاضا یہ ہے کہ گھر کی جو بہن ہے اس کو گھر میں رکھو، کیونکہ اس کی عادات و اطوار، اس کے حسن و جمال، اس کی سیرت سے تم واقف ہو، لہذا اس کو گھر میں رکھو، اسی سے نکاح کرو. گویا کہ آپ باہر کیوں کو لاتے ہو؟ کیونکہ اس عقل سے پوچھا اور عقل نے غلط جواب دیا. اسی طریقے سے سود کا پیسہ اور حلال کا پیسہ دونوں برابر ہے. عقل فیصلہ نہیں کر سکتی یہ سود کا نوٹ حرام ہے اور یہ حلال ہے. تو اللہ تبارک و تعالی تمام وہ مضامین اور علوم قرآن میں دیے ہیں کہ جس سے انسان عقل اور محنت سے اس کا نتیجہ نہیں پتہ کر سکتا تھا، اللہ نے اپنی وحی کے نور سے انسانوں کو بتا دیا.